قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہیں تو ہمارے پنڈتوں نے چھپایا کیوں ہے؟ اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں شروع سے چلتا ہوں۔ یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا، وہ اب اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں آج۔ جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا۔ تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔